بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 762 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ لوگ اوپر آ گئے ہیں۔ اچھا یار، انہوں نے پکڑ لیا ہمیں تو کیا بالکل مار ڈالیں گے؟ اس نے میرے اور قریب آ کر بالکل میرے کان میں کہا، مجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، مجھے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم لڑکی ہو، خوبصورت ہو، ایک ترچھی نظر اور ایک قاتل ادا سے سب کو ڈھیر کر دو گی۔ باہر سے کسی نے گالی دے کر کہا، اوئے یہاں تو بھوت بھی نہیں ہے، بھونک مت کتے، وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہاں ہوں گے؟ سب جگہ تو دیکھ لیا۔ پھر در سے لات مار کے کسی نے دروازہ کھولا۔ باہر سے تھوڑی سی روشنی اندر آئی۔ اب تک وہ ہر کمرے میں لائٹ جلا کے دیکھتے آئے تھے۔ میں منتظر رہا کہ وہ اس کمرے کی روشنی کے سوئچ کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ اوئے پاگل دے پتر، ان کی گاڑی، پھر وہی بکواس۔ گاڑی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود بھی یہاں نہیں ہو سکتے۔ اچھا استاد، گرمی کیوں دکھاتے ہو؟ سارے گھر کی خاک تو چھان لی، ملا کچھ نہیں، کوئی سراغ نہیں، پہلے نے کہا۔ دوسرا بولا، ہاں یار، جہاں آدمی ہوتا ہے کوئی نشان تو چھوڑتا ہے۔ پھر کافی کی خوشبو کیوں تھی کچن میں؟ اس نے داڑ کے کہا، جو غالباً اس شکاری ٹولے کا استاد تھا۔ میری تو ناک خراب ہے، ایک نے کہا۔ دوسرا بولا، میں نے کبھی کافی پی ہی نہیں۔ استاد نے کہا، وہ یہاں ضرور آئے تھے، الماریوں میں دیکھو، باتھ روم میں جھانک کے دیکھو، بے وقوفوں کی طرح کھڑے مت رہو۔ خلاف امید اس نے لائٹ آن نہیں کی تھی، شاید باہر سے آنے والا اجالا انہیں کافی محسوس ہوا تھا۔ استاد جی، ذرا لائٹ تو جلاؤ، پھر پتہ کچھ چلے۔ جب لائن آن ہوتے ہی ایک دم تاریکی چھا گئی تو مجھے تھوڑی سی ڈھارس بندھی، ورنہ یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا تھا کہ ذرا سا بھی سراغ ملا تو استاد بیڈ کے نیچے جھانکنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور روشنی میں گرد پر انسانی قدموں کے تازہ نشانات واضح نظر آ سکتے تھے۔ اوئے ایک ہی ہویا، تیری بے سر، اندھیرا ہو گیا اور کیا ہوا؟ فیوز اڑ گیا۔ کیسے اڑ گیا؟ جیسے نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر اڑ گیا تھا، یوں۔ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کھوتے، استاد سے پوچھ، جواب دینے والا انسا۔ چلو نکلو یہاں سے، استاد نے حکم دیا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ استاد جی، فیوز ٹھیک کروں؟ اوے دفع کر، یہ لائٹ خراب تھی، استاد نے ناگواری سے کہا۔ سب جگہ دیکھ لیا ہم نے، کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ واپسی میں پانی کا ٹینک دیکھ لینا، نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی۔ استاد واقعی استاد تھا، کیا پتا وہ وہاں چھپے ہو، پانی کے اوپر یا نیچے۔ انسان کے بچے ہیں یا مچھلی کے؟ الو کے پٹھے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے، جس بات کا پتہ نہ ہو اس پر بولنا بھی نہیں چاہیے۔ استاد نے جاتے جاتے کہا، مجرم ڈھکن کھول کے اندر اتر جاتے ہیں، کوئی ڈھکن کھول کر جھانکے تو پانی میں غوطہ مار جاتے ہیں، ورنہ سر اوپر رکھتے ہیں۔ خود میں نے ایک بار پولیس کو ایسے ہی دھوکہ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں دور ہوتی گئی۔ وہ جاتے وقت دروازہ بند کر کے نہیں گئے تھے۔ میں نے ان کے سینے سے اترتے قدموں کی چاپ بھی رات کے سناٹے میں صاف سنی اور کھسک کے بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ شیلی نے بھی ادھر ہی سے سرک کے خود کو باہر کیا اور مجھ سے ٹکرائی۔ یار رک کیوں گئے؟ وہ انسی۔ میں نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، دماغ کیا پڑھائی میں خرچ کر دیا سارا، یا لندن چھوڑ آئی ہو؟ تمہارے ہاتھ تو بالکل گمواروں جیسے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایسے دباتے ہیں کسی لڑکی کا منہ؟ مجھے کسی بے وقوف لڑکی کا منہ دبانے کا پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا ڈاکٹر شیلی، میں نے خفگی سے کہا۔ میرے اندیشے ابھی تمام نہیں ہوئے تھے۔ استاد نسبتاً ذہین تھا، اور اگر کمرے میں روشنی زیادہ ہوتی تو وہ یقیناً گرد پر ہمارے قدموں کے نشانات بھی دیکھ لیتا، اور قریب آتا تو شاید کافی کی مہک کو بھی سونگھ لیتا۔ باقی احمقوں کے مقابلے میں استاد کی آواز سے خمسہ تیز تھے۔ اب بھی مجھے ڈر تھا کہ وہ گیراج میں گھسنے کی کوشش نہ کرے۔ شیلی کا ہاتھ تھام کے میں نے دبے پاؤں اندھیرے میں قدم بڑھایا۔ اس گھر میں میرا بچپن گزرا تھا، اور یہاں میں آنکھ بند کر کے کہیں بھی جا سکتا تھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والوں نے ایک فاش غلطی کی تھی۔ ان کی جگہ میں ہوتا تو خاموشی سے آتا اور ہر کمرے میں ایسے داخل ہوتا کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، مگر وہ مسلسل بول رہے تھے۔ ان کی قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی، اور میں خون خرابہ کر کے اپنے مسائل میں اضافہ نہیں چاہتا تھا، ورنہ ان کے آنے کی خبر مجھے پہلے ہی مل گئی تھی، اور میں باری باری ان سب کو 1 منٹ سے کم وقت میں لمبا لٹا سکتا تھا۔ میں مسائل میں اتنا الجھ چکا تھا کہ اب میری خواہشات کی لگام عقل کے ہاتھ میں تھی۔
میرے جذبات پر جو اس سے زیادہ ہوش کا غلبہ تھا اور میں جارحانہ عزائم پر دفاعی حکمت عملی کو ترجیح دے رہا تھا۔ شیلی کے ساتھ میں ایک زینہ سنبھل کے اتر رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرا ریلنگ پر۔ مجھے دوسری طرف سے دیوار کا سہارا لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ سب زینوں پر قالین تھا، ان کی چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، مگر برا ہو اونچی ایڑی کا۔ اچانک شیلی کا توازن بگڑ گیا اور میں نے اسے نہ کھینچا ہوتا تو وہ منہ کے بل گرتی اور لڑکتی ہوئی نیچے جاتی۔ ظاہر ہے وہ چیخ بھی مارتی اور یہ کوئی ناز نخرے والی چیخ نہ ہوتی جو عموماً خواتین بڑی الائچی کو کاکروچ سمجھ کے بھی مار دیتی ہیں۔ یہ دل خراش، فلک شگاف، قیامت خیز قسم کی چیخ اس ویران حویلی کے گوشے میں گونجتی تو شکاری دوسرے ہی لمحے جو مایوس لوٹ رہے تھے فوراً پلٹ آتے۔ نتیجے میں مارا ماری ہوتی اور ایک ہائی ہیل کم سے کم 4 افراد کی جان لے لیتی۔ شیلی نے ضبط سے کام لے کر مجھے حیران کر دیا۔ اس نے حلق سے ہائے اللہ یا اوئی ماں جیسی آواز تک نہیں نکالی۔ یو اوکے؟ میں نے اسے سنبھالنے کے بعد کہا۔ ہاں یار، یہ پاؤں کچھ مڑ گیا ہے۔ اس کی آواز سے صاف تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ موچ آ گئی ہے شاید۔ اچھا بیٹھ جاؤ یہاں۔ میں نے اسے زینے کے درمیان میں بٹھا دیا۔ یہ اونچی ایڑی، میں نے کہا، تم عورتوں کے فیشن کا تعلق عقل سے بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا بھلا قد ہے تمہارا، 4.5 فٹ کی تو ہو نہیں کہ 4 انچ کی ہیل ضروری ہو۔ یار تمہیں کمپلیکس ہو گیا ہے کہ میرا قد بڑھ گیا، وہ کرا کے بولی۔ 1 فٹ اونچی ایڑی ہو تو شاید تم میرے برابر آ جاؤ۔ میں نے کہا، تم چل سکتی ہو یا نہیں؟ تم بیساکھی بن جاؤ تو چل لوں گی، ورنہ یار میرا وزن ہی کتنا ہے، 118 پاؤنڈ۔ وہ انسی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر گاڑی کا انجن گھرایا اور پھر ہیڈ لائٹس نے اس گھر کے اندھیرے کو ذرا سی دیر کے لیے اجال دیا۔ مجھے ایک انجانی سی خوشی کے احساس نے سرشار کر دیا۔ میری تھوڑی سی پیش بندی، احتیاط اور چالاکی نے اس شکاری ٹولے کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی اور ان کی عقل کو گمراہ کر دیا تھا، یا پھر اسے بھی۔ میں اپنی زندگی کے ان گنت مواقعوں میں ایک شمار کر سکتا تھا جب بچانے والے خاص نے زبردست ہونے کا ثبوت دیا اور مارنے والے خاص کو روک لیا۔ میں نے خوشی سے نعرہ لگایا، یو ہو! وہ مارا پاپڑ والے کو۔ شیلی انسی کسے مارا؟ کون پاپڑ والا؟ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے گھما دیا۔ اب چلو واپس، دشمن گئے، میدان صاف ہے۔ اس نے چیخ ماری، اوف یار میرا پاؤں! میں نے اسے گرنے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ سوری، میں بھول گیا تھا کہ تم لنگڑی لولی اور معذور ہو۔ اس کا وزن مجھے 118 پاؤنڈ بھی نہیں لگا، لیکن یہ بڑا عجیب لگا کہ جس لڑکی سے میں کچھ دیر پہلے لارڈز ریسٹورنٹ میں سیدھے منہ بات کرنے کا روادار بھی نہ تھا، اب وہ میری آغوش میں تھی، اور حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ ذہنی طور پر بھی وہ میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ اسے جذباتی قربت کا نام دینا غلط ہوگا، یہ صرف مجبوری تھی جس نے مجھے اور اسے یکجا کر دیا تھا اور اس ویران گھر کی رات میں اعتماد کے رشتے سے باندھ دیا تھا۔ اسے واپس بیڈ روم کی طرف لے جاتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر یہ سب رابعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا میں اسے بتاؤں تو وہ کیا سمجھے گی۔ میری فطرت، میری عادت، میری محبت کو اچھی طرح سمجھنے، جاننے اور ماننے کے باوجود یہ ناممکن ہوگا کہ وہ شک، حسد، رقابت کے جذبات کا شکار نہ ہو، اور ایک رابعہ پر ہی کیا، شاید نازو اور گل کو بھی یقین نہ آئے کہ شیلی نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بظاہر معصوم اور بے ضرر محسوس ہونے والے اتفاقات کو حالات کی سازش کا نام دے کر خود کو الزام سے بچانا مشکل ہوگا۔ ممکن ہے محسن یا غالب مجھ پر بھروسہ کر لیں، مگر عورت ہونے کے ناطے نازو اور گل کا متفق کا فیصلہ جذباتی ہوگا اور وہ مجھے شک کا فائدہ بھی نہیں دیں گی۔ رابعہ کے طرز عمل کے بعد میں نے جان بوجھ کر شیلی کو ملتفت ہونے کا بہانہ فراہم کیا۔ یہ گھٹیا انتقامی جذبہ تھا جس سے مجبور ہو کر میں اسے یہاں لایا، ورنہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ میں غالب کو، منظر کو یا وقار یوسف کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دیتا اور پھر سب مل کے اس مشکل کا کوئی آسان حل تلاش کر لیتے۔ اچانک مجھے اپنے طرز عمل پر ندامت کی خلش پریشان کرنے لگی۔ ان حالات میں کہ یہاں فون بھی ہے، میں نے ابھی تک کسی کو کیوں اطلاع نہیں دی کہ میں کسی مصیبت میں ہوں اور کہاں ہوں؟ باقی سب لوگ دوری پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ ایک طرف انہیں رابعہ کی فکر ہوگی جو اپنے ہی جذبات کی آتش فشاں میں جل رہی تھی، دوسری طرف میری گمشدگی انہیں تشویش میں مبتلا کر دے گی کہ مایوسی اور دل شکستگی کی کیفیت میں سکندر بخت پر کیا گزری کہ وہ لوٹ کے ہی نہیں آیا۔ میری فطرت سے سب ہی واقف تھے،
کہ میں شدید ترین ڈپریشن کی حالت میں بھی خودکشی نہیں کروں گا۔ فلمی ہیرو کی طرح میرا اس رات کی تنہائی میں راوی کے کنارے بیٹھنا اور چاند کو تکتے ہوئے کوئی دردناک گیت گانا، مثلاً پریت لگا کے میں نے یہ پھل پایا، سدھ بدھ کوئی چین گنوایا، مشکل تھا۔ شیلی کو گرد آلود بیڈ پر لٹا کر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا اس طرح رات بھر یہاں روپوش رہنا میرے مسائل میں اضافہ تو کر سکتا ہے، مسئلے کو حل نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مندرجہ غالب سے فون پر رابطہ کروں، ورنہ میرا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا کہ جب شکاری ٹولہ واپس چلا گیا تھا اور فون بھی ٹھیک تھا تو آپ اس بیڈ روم میں شیلی کے ساتھ صبح تک صرف باتیں تو نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ اور پھر ایسی کون سی باتیں تھیں کہ آپ کو ہم بھی نہ یاد آئے؟ میں نے کہا، ڈاکٹر شیلی تم ذرا آرام کرو۔ آرام خاک کروں، اس بیڈ پر تو اتنی دھول ہے۔ میں نے تن سے کہا کہ تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے، کپڑوں پر داغ لگ گئے ہیں، بھول گئی ابھی کچھ دیر پہلے بیڈ کے نیچے کی سال میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجبوری تھی یار۔ اچھا تو تم چادر چاڑو، میں آتا ہوں فیوز چیک کر کے، تمہیں ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ یار جب آدمی اپنے آپ سے نہ ڈرتا ہو تو پھر صرف خون خوار جانوروں سے ڈر لگتا ہے، مثلاً لال بیگ، مکڑی، چھپکلی وغیرہ سے۔ بیڑیے یا شیر وغیرہ تو یہاں نہیں آ سکتے۔ جن بوت پر میرا اعتقاد نہیں، وہ بولی، بس تم آ جانا۔ اس فضول سی بات کا کیا مطلب ہے آخر؟ میں فرار ہو رہا ہوں فیوز لگانے کے بہانے، میں بگڑ گیا۔ وہ انسی، یار کیوں اتنے ٹینس ہو رہے ہو؟ ٹھیک ہی ٹیزی، کیا مجھے معلوم نہیں کہ تم ہی میرے محافظ بنے ہو اور اپنی مرضی سے تم مجھے یہاں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو؟ میں مذاق کر رہی تھی۔ میں نے دل میں اسے گالی دی، ٹینشن کی اولاد، بات بات پر کہتی ہے ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ ٹیک اٹ ایزی۔ بابا یہ کوئی فلم کا سین ہے یا ڈرامہ چل رہا ہے کہ میں سکون سے بیٹھا دیکھتا رہوں؟ میں نے زینے سے نیچے جاتے ہوئے سوچا، اپنا یہ حال ہے کہ پاؤں مڑ گیا تو ہائے میں مر گئی، اپنا سایہ دیکھا تو چیخ ماری، فلم میں دردناک منظر دیکھا رونا شروع کر دیا، استریا کا تماشا کر کے اندر کا سارا غبار نکال دیا۔ مرد بیچارے چپ رہتے ہیں، خاموشی سے برداشت کرتے ہیں تو کہتی ہیں ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ گوشت پوست کا بنا آدمی ٹینس بھی نہ ہو۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کے فیوز دیکھا، دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے فیوز وائر بھی وہیں رکھ دیا گیا تھا۔ اسکریو ڈرائیور بہرحال نہیں تھا کہ میں پرانا جلا ہوا تار ہٹا کے نیا تار ٹائٹ کرتا۔ میں نے فیوز کے دونوں کناروں کو تار سے باندھا اور کٹ آؤٹ لگا دیا۔ ایک شعلہ سا چمکا اور فیوز پھر اڑ گیا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، اسے کہتے ہیں اپنی جوتی اپنا سر۔ جن کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے بلب کے نیچے سکہ لگایا تھا وہ تو چلے گئے فیوز لگائے بغیر، اور سکہ ہٹائے بغیر فیوز لگانے کی حماقت کا اعزاز میرے حصے میں آیا۔ لائٹ پل بھر کے لیے چمکی تھی۔ شیلی اگر عقل مندی سے کام لیتی تو سمجھ جاتی کہ پھر فیوز اڑ گیا اور خود ہی بلب ہٹا دیتی، مگر ایک تو اس کے پنجے میں موچ تھی، وہ بیڈ کے سرانے پر چڑھ کے بلب اتارتی تو اس کے دوسرے پنجے میں بھی موچ آ جاتی یا کمر میں بل پڑ جاتا۔ مجھے خود اوپر جا کے بلب نکالنا پڑا، پھر واپس آ کے دوسری بار فیوز لگاتے ہی اوپر نیچے کے سب کمرے روشن ہو گئے۔ یہ لائٹس جلانے والے وہی تھے جو عقل سے پیدل نہ ہوتے تو ہماری موجودگی کا سراغ لگا سکتے تھے، مگر عام آدمی ایسا باریک بین سراغ رساں نہیں ہوتا جیسا کہ شرلاک ہومز تھا، ورنہ گیٹ کے باہر ہی نشانات دیکھ کے ٹائر کا سائز، گاڑی کا میک، ماڈل، رفتار، رنگ سے لے کر چلانے والی یا چلانے والے کی عمر آدھا تک جان لیتا۔ اجالے میں شیلی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تم بالکل بتنی لگ رہی ہو، وہ مسکرائی۔ ہاں یار، آئینہ دیکھا تھا میں نے، سب مٹی ہو رہی ہے، بالوں میں کپڑوں میں چادر ہٹا دی تھی نا۔ میں نے کہا چاہو تو نہ کے دوسرے کپڑے پہن لو۔ وہ بولی یہی میں بھی سوچ رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں موچ نہیں آئی تھی، مڑ جانے سے کوئی رگ پٹھا متاثر ہوا تھا، مگر وہ چل سکتی تھی۔ اس نے اپنے لیے وارڈ روب میں سے کپڑے منتخب کیے۔ پھر غسل خانے میں بند ہو گئی تو میں نے فون اٹھایا۔ ابھی میں نے 2 نمبر ہی ڈائل کیے تھے کہ کھڑکی پر ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی پڑی اور میں ریسیور رکھ کر دوڑا۔ باہر پھر کوئی گاڑی آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آنے والے نے اوپر کی منزل کے بیڈ روم کی روشنی ضرور دیکھ لی ہوگی۔ اب اسے گل کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں اور میرے اندیشے ہی میرے حواس کو دھوکہ دینے لگے ہیں۔ کار کی ہیڈ لائٹس بند ہوتے ہی 2 سائے اترے تھے اور وہ گیٹ کھول کے اندر آ گئے تھے۔ دور سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی مدم روشنی نہ ہوتی تب بھی میں انہیں چال سے پہچان سکتا تھا۔
ان میں سے ایک غالب تھا اور غالب کے ساتھ رابعہ تھی۔ مجھے زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ میرے دل میں چھپ کر بیٹھنے والا شک کا کالا ناگ ایک دم پھن پھیلا کے سامنے آ گیا اور جھومنے لگا۔ کچھ دیر پہلے میں جس خیال سے خائف تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا، اور اب اس رسوا کن، دل شکن، حوصلہ شکن صورتحال سے مجھے اکیلے ہی نمٹنا تھا۔ میں نے خدا سے مدد کی دعا کی کہ وہ مجھے کسی جذباتی طوفان سے دوچار نہ کرے جس میں اس بندہ تقصیر کا بیڑا غرق ہو جائے، مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایسی سب دعائیں تو یقیناً مسترد ہو جاتی ہوں گی جب کوئی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے سے پہلے کہے کہ اللہ میاں میرے قدم نہ لڑکھڑائیں یا پاؤں کٹ جائیں، تب بھی میں منہ کے بل نہ گروں۔ ستم بالائے ستم شیلی نے باتھ میں سیٹی بجانی شروع کر دی۔ باتھ روم میں کوئی سنگر تھا اور ان لوگوں سے بہت بہتر تھا جن کی آواز سن کے پٹھے ڈول کی آواز بھی بیٹھ جائے یا خوشی سے ہنہنانے والے گدے پر رکت طاری ہو جائے۔ شیلی غالباً اس سے بھی برا گاتی ہوگی کہ اس نے سیٹی پر اکتفا کی۔ بس وہ دھن انتہائی تباہ کن ثابت ہوئی جو وہ نہ جانے کسے سنا رہی تھی، غسل خانے کے نل کو یا ٹائل والی دیواروں کو۔ میں نے دروازہ بجا کر کہا، اے شیلی یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس نے سیٹی روک کے اور اکڑ کے جواب دیا، کیا ہے یار، لڑکیاں شریف لڑکیاں سیٹی نہیں بجاتی، اور یہ بہت فضول گانا ہے۔ میں نے کان آہٹ پر رکھے، مجھے پسند ہے، تم کو میرے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا سیٹی بجانے سے میں لڑکی نہیں رہی یا شریف لڑکی نہیں رہی؟ بحث یا زبردستی سے اسے قائل کرنے کے لیے وقت نہ تھا، اور اب تو اس نے یہی گانا با آواز بلند خود گانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی تو وہ بھی مجھے یاد نہ آئی، حالانکہ بچپن سے آج تک میں اس دعا کو ہر رات سونے سے پہلے اسی طرح عادتاً پڑھ لیتا تھا جیسے صبح اٹھتے ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی کے ہر دن کا آغاز اور اختتام ایسے ہی ہونا چاہیے، اور میں یہ بات کبھی نہیں بھولا تھا۔ جب میں نے راہداری میں قدموں کی چاپ اور غالب کی آواز سنی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ جب میں بے گناہ اور حق پر ہوں تو مجھے بے باک بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، بس ایک تو مجھے مشتعل ہونے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ عقل متاثر ہوگی، اور میں حقائق کو معصومیت کے پورے اعتماد انداز میں پیش نہ کر سکا تو ثابت ہوگا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اور چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ غالب نے دروازے پر آ کر کہا، دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ وہ جیمز بانڈ کی طرح دروازے توڑ کے اور ہاتھ میں ریوالور اٹھا کے داخل نہ ہو کنڈی کھول دی تھی، مگر اس نے ایسا ہی کیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنے ہی زور میں سیدھا گزرا اور دڑام سے فرش پر جا گرا۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی رابعہ اندر آئی اور پھر یوں منجمد ہو گئی جیسے اس کے سامنے میں نہیں، خلائی مخلوق کا تصوراتی نمونہ ہوں۔ کبھی ہم ان کو، کبھی ان کے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غالب شرمندگی غصے میں کپڑے جاڑے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرے گھر میں آخر کون ہو سکتا تھا؟ باتھ روم میں سے آواز آئی، تم ہی ہو۔ وہ غالباً سردی سے کانپ رہی تھی۔ غالب نے دروازے کو اور پھر مجھے دیکھا۔ یہ کون ہی ہو کر رہا ہے؟ کر رہی ہے، میں نے کہا، یہ شیلی ہے، ڈاکٹر شیلا خان۔ رابعہ کی نظر دروازے پر جم گئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ باتھ روم میں سے شیلی نے چلا کر کہا، کیا ہوا یار، یہ دھماکہ کیسا تھا؟ باتیں کس سے کر رہے ہو، اپنے آپ سے؟ میں نے جھیپ کر کہا، رابعہ اور غالب آئے ہیں، جب یہ آتے ہیں تو دھماکہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا ریاض ختم ہو گیا۔ واٹ اے سرپرائز! غالب نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوال کا باقی حصہ اس نے نہیں بولا، مگر میں نے سن لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں ابھی بتاتا ہوں، تم پہلے ہی اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ رابعہ نے کہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھو رابعہ، مجھے یہ شک ضرور تھا کہ تم شک کرو گی، مگر یقین نہیں تھا کہ وہ ایک دم پلٹی۔ غالب، میں جا رہی ہوں۔ رابعہ پلیز ڈونٹ بی سلی۔ میں اس کی طرف لپکا، یہاں تک آ کے ایسے مت جاؤ، میری بات تو سن لو۔ شٹ اپ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم۔ رکت اور جذبات کی شدت سے اس کی آواز گھٹ گئی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، توہین کر رہی ہو میرے جذبات کی۔ میں اتنا ذلیل ہوں رابعہ؟ تم اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہو، جتنا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رابعہ کے لہجے میں نفرت کا زہر بول رہا تھا۔ ذلیل مجھے کیا میرے نصیب نے اور غالب نے، جہاں لا کے۔ وہ پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ جاتے جاتے دروازے کو دھڑ سے مار گئی تھی۔
میں بند دروازے سے ٹکرا کے رہ گیا۔ چوٹ کی پرواہ کیے بغیر میں نے دروازہ کھولا۔ میرے کان رابعہ کے قدموں کی آواز سن رہے تھے۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی زینے کی طرف جا رہی تھی۔ سینڈل کی سخت ایڑی فرش پر گونج پیدا کر رہی تھی اور سکوت میں یہ آواز گولیوں کی طرح تھی جو میرے دل پر چل رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، رابعہ! اسی وقت غالب نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں رکے گی اور نہ ہی تمہاری بات سنے گی۔ غالب کے لہجے نے مجھے مشتعل کر دیا اور میں بھول گیا کہ ابھی چند منٹ پہلے میں نے اپنے آپ سے پرسکون رہنے کا عہد کیا تھا۔ تمہارا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے، غالب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اور کیا کہہ سکتی ہو تم؟ ہم سب کا دماغ خراب ہو گیا تھا، پاگل تھے ہم، دیوانے تھے، ایک تم سیانے تھے۔ بکواس بند کرو غالب، میں نے دھاڑ کر کہا۔ میں بڑی مشکل سے اسے یہاں لایا تھا، اسے میرے دلائل نے قائل نہیں کیا تھا۔ نازور منظر اسے سمجھانے میں ناکام رہے تھے، لیکن اپنے جذبات کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکی۔ اسے معلوم ہوا کہ تم لاپتہ ہو تو اس نے جو مصنوعی غصے، بیزاری اور لا تعلقی کی نقاب ڈال رکھی تھی وہ خود اتر گئی۔ یہ اصل وہی پرانی رابعہ تھی جو کل بھی تمہارے لیے پاگل تھی، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے اسے پاگل خانے پہنچانے میں سکندر۔ گیلے بال بکھرائے، شانے پر تولیہ پھیلائے، رابعہ کے کپڑے پہن کے باتھ روم سے برآمد ہونے والی شیلی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی سب سن رہی تھی۔ حالات و واقعات کی شہادت نے اس پر بھی فرد جرم عائد کر دی تھی جس میں اس کے ساتھ مجھے برابر کا شریک قرار دیا جا چکا تھا۔ میرے پاس ایسی کوئی دلیل نہ تھی جس سے میں اپنے سچ کو سچ ثابت کر سکتا۔ کون کہتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے؟ یا ایک بے بنیاد الزام کے وجود نے سچ کے وجود کو کچل کے مسخ کر دیا تھا اور زمین میں دفن کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہاتھی کا پاؤں چیونٹی پر ہو تو چیونٹی کی آواز بے وجود ہو جاتی ہے اور انسداد بے رحمی والوں سے لے کر خود اس کے قریب پھرنے والی کوئی چیونٹی بھی اس کی پکار نہیں سنتی۔ میرا دماغ اچانک گھوم گیا۔ جب عقل ناکام ہو تو جنون کام آتا ہے۔ احساس ذلت اور قوت برداشت کی انتہا کو پہنچ کر میں مجبور ہو گیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں اور یہ پتھر بھی مجھے پتھر مارنے والے ہاتھوں سے چھین لوں۔ الزام ہوتا تو میں سر جھکاتا کہ مجھے سنگسار کر دو، مگر بے گناہی کے جرم میں سزا قبول کرنا میرا مسلک نہیں تھا۔